السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فضیلتوں کے باب میں اگر دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی، صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے، سامنے سے گزر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے مدینے میں ایک فتنہ پیدا ہوگا، مدینے میں ایک فتنہ پیدا ہوگا اور اس فتنے کی کثرت ہو جائے گی۔ تو صحابہ چونک گئے کہ مدینہ ابھی پرامن ہے، پرسکون ہے، مسلمانوں کی طرف سے فتنہ ہوگا۔ تو صحابہ اکرام میں جب یہ تعجب والی بات آئی تو حضور نے فرمایا، یہ جو آدمی گزر رہا ہے یہ اس دن حق پر ہوگا، لہذا تم اس کے پیچھے رہنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس گزرنے والے شخص کے پیچھے لگ گئے، دیکھیں یہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نے بشارت دی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم جا کر دیکھیں تو حضرت عثمان غنی تھے، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں بھی وہ حق پر ہوں گے، حق پر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو جو چنا بھی ہے تو وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ لوگوں میں سے تھے۔ یقین جانیے آج پوری دنیا کے لیے میری طرف سے یہ چیلنج ہے کہ تم ڈھونڈ کر کے اپنے بادشاہوں کی لسٹ کھنگالو، لیکن میرے آقا کی غلامی میں رہنے والے نہ صدیق کی مثال لا سکو گے، نہ فاروق کی مثال لا سکو گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں لا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے جو حکومتیں قائم کی ہیں، نظام اسلام قائم کیا ہے، وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر انہوں نے عمارتیں قائم کی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا بنائی تھی جس میں 6 لوگ تھے۔ حضرت عمر نے ان کو خلافت کا معاملہ سپرد کر دیا تھا کہ تم 6 لوگ آپس میں جس کو چننا چاہو چن لینا۔ ان 6 لوگوں میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، غالباً میں ایک نام بھول رہا ہوں۔ 6 لوگ تھے، ان 6 کو حضرت عمر فاروق نے سپرد کر دیا تھا کہ تم آپس میں خلافت کے امور کو دیکھ لینا۔ تو ان 6 لوگوں نے جو مشورہ کیا اس میں سب سے پہلے حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ جو 6 تھے، یہ 6 وہ عشرہ مبشرہ میں سے جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور حضور پاک کے نہایت ہی قریبی رہے۔ یہ دونوں لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو الگ کر لیا خلافت سے، اور اس کے بعد اسی طرح ایک نے دوسرے نے تیسرے سے خلافت کا ذمہ دوسرے کو ڈالنا چاہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم موجود تھے اور حضرت عثمان 2 بچے تھے۔ تو حضرت علی آگے بڑھے اور حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑے اور کہا میں اس سے بہتر ہمارے درمیان کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اگر سب سے پہلے کسی نے اعلان کیا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو تسلیم کی اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ 12 سال تک ہے۔ چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ زمانہ اگر کسی نے پایا ہے تو حضرت عثمان غنی نے پایا ہے۔ ان کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ قسم کے تھے۔ شروع کے 6 سال فتوحات اسلامیہ بھی بہت ہوئیں، یعنی بہت سارے ملک نئے فتح ہو کر کے اسلام میں آئے، نئی نئی سلطنتیں قائم ہوئیں، لیکن جو اگلے 6 سال تھے وہ نہایت ہی فتنوں کے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد رہنے والے اکثر جو ہواری مواریوں میں آ گئے، نئے اسلام میں آئے، یہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دسیسہ کاریوں میں لگ گئے، آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں گڑھنے میں لگ گئے۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا یہ 6 سال کے بعد کا جس میں دردناک شہادت بھی ہوئی آپ کی۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔